اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت میں کیا کہا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے کہ حیرت ہوئی، ھذا لشیء عجیب، بڑا تعجب ہے اس بات پہ کہ میں ماں بنوں گی اب، جب کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے خاوند بھی بوڑھے ہیں۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، قالا اس نے کہا، قالو انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، انہوں نے کنہوں نے؟ فرشتوں نے فرشتوں نے آگے سے جواب دیا، اتعجبین، سب سے پہلے حمزہ استفہامیہ، کیا تعجبین، کیا مادہ جی؟ این جیم بے عجیبہ یعجب، عجبن، کیا مطلب ہے جی؟ تعجب کرنا، حیران ہونا۔ حیرت زدہ ہونا، تعجب یعنی جس کو ہم تعجب کہتے ہیں کہ بندے کو بڑا تعجب ہوا، حیرت زدہ رہ گیا، تو ہونا، حیرت زدہ ہو جانا، لیکن یہ باب افعال سے جائے گا، عجبا یعجب اعجابا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اس کا مطلب ہے حیرت زدہ کرتے نہیں، کرنا، اور دوسرا اس کا مطلب ہے کوئی چیز بھلا محسوس ہونا۔ یا باجوجبو کا مطلب کسی کو حیرت زدہ کر دینا یا کسی چیز کا آدمی کو اچھا لگنا، بھلا محسوس ہونا، آدمی کو وہ چیز دیکھ کے خوشی ہونی کسی چیز کو، تو یہ اس معنی میں عجبا یعجبو میں آ جاتا ہے۔ لیکن اس آیت میں تعجبین آیا ہے، یہ کیا چیز ہے تعجبین؟ عجبا، عجبا یعجب، عجبا وہ حیرت زدہ ہوا ہوا، اور یعجب وہ حیرت زدہ ہوتا وہ ہے، حیرت، وہ ایک حیرت زدہ، واحد مذکر غائب۔ غائب۔ اور 14 سیغوں کی تو کوئی سمجھ لگ گئی ہے کہ نہیں لگی جی جی ابھی؟ سمجھ لگی، الحمدللہ، ہیں؟ جی جی الحمدللہ۔ ابھی دیکھتے ہیں جی کیا سمجھ لگی آپ کو۔ تو مجھے تعجب ہوا، لڑکی بھی کہے گی، لڑکا کیا کہے گا؟ مجھے تعجب ہوا، مجھے تعجب۔ تو ایسے کریں گے، واحد مذکر غائب، غائب، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، جمع مذکر، مخاطب، ہاں جی، واحد متکلم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور 14، 15واں بھی یہی ہوتا ہے، اس لیے ایک ہی لکھ دیتے ہیں، 14 سیغیں۔ جی جی سمجھ لگ رہی ہے کہ نہیں؟ جی جی، تو یعجب وہ تعجب کرتا ہے یا وہ حیرت زدہ حیرت زدہ ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ اب دوسرا اس کا صیغہ کیا ہوگا جی؟ کیا زبان تو وہ دو مذکر حیرت زدہ ہوتے ہیں ہیں، کیا ہوگا یا زبان جی؟ آپ بتائیے ڈاکٹر صاحب، حاجی صاحب، حاجی صاحب اکثر میں چھٹیاں تھے جی، یعجب یعجبانی، وہ سب مذکر حیرت زدہ ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں، جی کیا ہوگا جی؟ یعجبون مؤنث، یا عجبت، میں نے کہا کہ آپ کا ماضی مضارع گڑمٹ ہو جائے گا، لیکن یہ لکھنی ضروری تھی، میں آپ کو ایسے ہی لکھ کے بتا دیتا ہوں۔ مؤنث کے لیے یہ کی جگہ کیا آ جائے گا؟ تعجب، تے آ جائے گی۔ مضارع میں آپ کو پتا ہے کہ یتان کا اصول چلتا ہے، یہ تے حمزہ اور الف، نون، نون کا کیا فرق پڑ جائے گا؟ تے میں آ جائے، تاجبو، یہ بھی تاجبو ہے، اور واحد مذکر مخاطب بھی تعجب، تاجبو ہے۔ وہ ایک مؤنث
حیرت زدہ ہوتی ہے، تعجب کرتی ہے، اور تعجبو تم ایک مذکر حیرت زدہ ہوتے ہو. ہوتے ہو. یہ دونوں ایک جیسا ہے، اور یہ دیکھیں کتنی جگہ آئے گا. تعجبانی وہ دو عورتیں تعجب کرتی ہیں یا حیرت زدہ ہوتی ہیں. تعجبانی تم دو مذکر تعجب کرتے، بول بھی پہ وہ نا. تم دو مذکر تعجب کرتے ہو. اچھا بولنے بھی نہ ہونا تساں کہ تھوڑا جب بول سو اپنے کان سن سن تساں نے کو حرکت شرکت ہو سی. تعجبانی تم دو مذکر، مخاطب جو ہے تو تم دو مذکر تعجب کرتے ہو. تعجبانی تم دو مؤنث تعجب کرتی ہو. تو یہ تینوں سیم صیغے ایک جیسے ہیں. جملہ دیکھ کے تو ہم بتائیں گے کہ دو مذکر کو مخاطب کیا ہے، دو مؤنث کو کیا ہے، حاضر کو کیا ہے یا غائب کو کیا ہے. اسی طریقے سے یہ دونوں ایک ہیں تو جملہ دیکھ کے بتائیں گے کہ واحد مؤنث غائب ہے یا واحد مذکر مخاطب ہے. ٹھیک ہے، جس سے بات کر رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم تعجب کرتے ہو یا وہ ایک مؤنث تعجب کرتی ہے. تو یعجبو یعجبانی یعجبونا، تعجبو تعجبانی تعجبون ہیں، تعجب یعجبنا، تعجبو تعجبانی یعجبنا، تعجبو تعجبانی تم سب مذکر تعجب کرتے ہو. تعجب نا تم سب مذکر جانتے ہو. کیا ترجمہ کرتے ہیں عربی میں؟ تعجبون. تم سب مذکر جانتے ہو، کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ جاننے کا مطلب عالم یعلم، یعلمون یعلم یعلمانی یعلمون، تعلم تعلمانی یعلمنا، تعجبونا واو کا اضافہ، واو نون کا اضافہ ہوگا. تعجبونا تم سب مذکر تعجب کرتے ہو. اور مؤنث مخاطب کے لیے کیا آئے گا؟ تعجبنا تم سب کرتی ہو، تعجب کرتی ہو. تعجب کرتی ہو. اچھا یہ میں بعد میں لکھوں. واحد متکلم کا کیا آئے گا؟ افعلو کے وزن پہ. آجبو میں حیرت زدہ ہوتا ہوں، اور ہم حیرت زدہ ہوتے ہیں ناجبو. اب یہ واحد مخاطب مؤنث کا صیغہ ہے، یہ کیا آئے گا؟ تعجبینا تم ایک مؤنث تعجب کرتی ہو. تفعلینا کے وزن پہ، تفعلینا کا مطلب ہے تم ایک واحد مؤنث. تضربینا کا مطلب کیا ہوگا؟ تم ایک مؤنث مارتی ہو. تو تعجبینا تم ایک مؤنث تعجب کرتی ہو، واحد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے. سمجھ لگی کہ نہیں؟ جی سمجھ لگی. ابھی یہ گردان میں آپ ماضی یاد کر لیں. یہ ویسے میں نے اس لیے لکھی ہے کہ یہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ تھوڑا سا پیٹرن سے واحد مؤنث مخاطب ہٹ کے آتا ہے. تو کیا آ گیا جی اس میں؟ اتعجبین. اتعجبینا کیا ترجمہ ہوگا؟ کیا تم تعجب کرتی ہو. انہوں نے کیا کہا جی؟ فرشتوں نے حمزہ استفہام کیا؟ تعجبینا تم تعجب کرتی ہو. تم تعجب کرتی ہو، حیرت زدہ رہتی ہو گئی ہو. تعجبینا، لیکن کیونکہ حضرت سارہ ہیں تو کیا آپ تعجب کرتی ہیں؟ آپ حیرت زدہ ہوتی ہیں. کس چیز سے حیرت زدہ ہوتی ہیں جی؟ من سے. من کیا ہے؟ حرف جر. حرف جر ہے. امری
हमारा यामुरु, हुक्म देना, हुक्म देना, काम करना वगैरह। तो अमरिन, अमरुन था, अमरुन का क्या मतलब है? हुक्म, हुक्म और काम, काम और मशवरा। लेकिन यहाँ हुक्म की बात आएगी क्योंकि ये अल्लाह के हुक्म से ताज्जुब करना, बच्चा पैदा किसके हुक्म से होने लगा है? अल्लाह के हुक्म साइंस इसमें नहीं। मेडिकली बच्चा नहीं होता, अल्लाह का हुक्म है कि बच्चा पैदा हो जाए, बस पैदा हो जाए। तो अमरुन था, तो मिन ने क्या किया? मैंने अमरिन कर दिया, मिन ने इसको मजरूर किया, तो ये क्या बन गया जी? अमरी, अमरिन बन गया। लेकिन यहाँ पे अमरिन नहीं है, अमरी आ गया। तो अल अमर भी नहीं आया, अमरिन भी नहीं आया, तो ये हल्का हो गया। हल्का हुआ तो क्या बन गया? मजाफ बन गया। मुजाफ बन गया। मुजाफ बनते ही क्या सवाल पैदा हुआ जी? किसका हुक्म? किसका हुक्म? तो मुजाफ इलैह आ गया, अल्लाह ही। मुजाफ इलैह, अल्लाह ही, मुजाफ इलैह हमेशा क्या होता है मजरूर, जी? और मुजाफ इलैह हमेशा क्या होता है जी? मजरूर कितनी किस्म के होते हैं जी? जी डॉक्टर साहब, मजरूर कितनी किस्म के होते हैं? त्रै। कितने? आप बताएं जी। 3। आप बताएं कौन से? हाँ जी, हाँ जी, 2 ही होते हैं। एक जिसके पीछे हरफे जर हो वो मजरूर हो जाए, ऐसा इस्म जिसके पहले हरफे जर आए वो मजरूर हो जाता है, और दूसरा मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है। तो मिन अमरिल्लाही, अल्लाह के किसके हुक्म से जी? अल्लाह के। अल्लाह के हुक्म से हैरत ज़दा होती है। यानी आप अल्लाह ताला के हुक्म पर हैरान हो रही हैं। तर्जुमा इसका अमरिल्लाही ऐसे होगा, अल्लाह के हुक्म से आप हैरत ज़दा होती हैं। यानी आप तो नबी की बीवी हैं, आपको तो कोई हैरत होनी ही नहीं चाहिए कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ताला हुक्म दे दे तो बात हो जाती है। अब ये बात यहाँ रुकी, रहमतुल्लाही व बरकातुहू, ये मुब्तदा 1, ये मुब्तदा नंबर 2, ठीक है जी। और ये मुताल्लिक़ खबर है, इसको कायम मकाम खबर भी आप कह सकते हैं। खबर यहाँ पे नहीं है। तो इसके आगे एक लफ्ज़ आएगा जो माज़ूफ माना गया, वो मैं भी पढ़ता हूँ। रहमतुल्लाही, रहमतुन किसको कहते हैं जी? रहमत, राहिम यरहमु, मेहरबान होना। रहमत का मतलब अल्लाह की मेहरबानी, मेहरबानियाँ। तो रहमतुल्लाही, अल्लाह की मेहरबानी, मेहरबानी या अल्लाह की रहमत ही लिख लें। रहमतुल्लाही, अल्लाह की रहमत, व और बरकातुहू, बरकतें, बे रे काफ, क्या बनता है जी? बरका या बुरुको, क्या मतलब है इसका? बरकत होना, इजाफा होना। इसका मतलब है गैर हिस्सी भलाई, ऐसी भलाई, ऐसा इजाफा जो गैर हिस्सी हो, यानी होता हुआ महसूस नहीं हो रहा। मसलन 100 रुपये आपकी जेब में पड़ा हुआ है तो वो 110 नजर नहीं आएगा, लेकिन काम कितने का कर जाएगा अगर उसमें बरकत पड़ जाए? हो सकता है 1000 रुपये आपकी जेब में पड़ा हो, उसमें अल्लाह बरकत डाल दे, तो वो काम कितना करेगा? 1000 का हो सकता है काम कर जाए। लेकिन हिस्सी होगा, जाहिर होगा कि आपकी जेब में 1000 पड़ा हुआ है, जेब में आपको 100 ही नजर आए, तो गैर हिस्सी भलाई है। तो बरका यबरुकु से बरकतुन किस चीज को कहते हैं? भलाई। भलाई, इसमें जात है, ठीक है जी।
برکتن غیر حصی بھلائی. اب اس کو کیونکہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے تو آپ برکت ہی استعمال کر دیں گے. برکتن کی جمع کیا ہے؟ برکاتن، برکات. برکتیں. ایک تو اللہ کی رحمت ہو. یہ جو ہم سلام دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہاں سے نکلا ہے؟ ادھر سے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنت کا سلام ہے. یہ فرشتے لے کے ہیں آسمان سے. کس کو دے رہے ہیں؟ حضرت سارہ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. دونوں. ٹھیک ہے جی، کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہی سلام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا. دیا ہے جی. تو برکاتہ، برکات اس کے دو ٹکڑے ہیں. برکاتہ، برکاتن نہیں آیا، برکات برکتیں. تو البرکات بھی نہیں ہے اور برکاتن بھی نہیں ہے، تو کیا بن گیا؟ مضاف کرنا. کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی برکت؟ کس کی برکتیں؟ برکاتہ، اس کی برکتیں. اب اس کو واپس پلٹائیں گے قریب ترین اسم کی طرف، تو وہ کیا ہے؟ اللہ. اللہ ہے. اللہ کی برکت. رحمت ہو اللہ کی، اور اللہ کی برکتیں ہوں علیکم. کس پر؟ آپ پر. اللہ پر، اور کم تم دونوں پر. آپ پر. دونوں کہاں سے آ گئے جی؟ یہی سوال پوچھنے لگا تھا جی، اب میں کہہ رہا ہوں دو کہاں سے لے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں پہ برکتیں ہوں. بات کس سے کر رہے ہیں؟ ادھر ابراہیم علیہ السلام سے. ہیں؟ یہ ابھی آپ کو بتایا ہے واحد مؤنث غائب. اور مخاطب. سر غائب کہاں سے آ گیا جی؟ مخاطب. یہ صیغہ آتا جبینا واحد مؤنث مخاطب کا ہے. جی جی، مخاطب. مخاطب کس کو کہتے ہیں؟ جس سامنے بات کر رہے ہیں. جس سے بات کی جائے. اور مخاطب کس سے کہتے ہیں؟ جو بات کر رہا ہو. میں آپ سے مخاطب ہوں، یعنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. خطاب کر رہا ہوں. آپ میرے مخاطب ہیں، کہ یعنی میں خطاب کس سے کر رہا ہوں؟ ہم آپ سے. تو مخاطب کا مطلب ہے جس سے خطاب کیا جائے، یعنی جس سے آپ بات کر رہے ہیں نا. واحد مؤنث مخاطب یعنی وہ عورت واحد جس سے آپ بات کر رہے ہیں. ایک سے. تو بھائی فرشتے کس سے بات کر رہے ہیں؟ دونوں سے کر رہے ہیں. وہ حضرت ابراہیم کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی تعجب ہے؟ نہیں، صرف حضرت سارہ علیہ السلام کو تعجب. جو اللہ کے نبی اور رسول ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم پہ تعجب کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ کس سے بات کر رہے ہیں پھر؟ آپ کی بیوی سے. بیوی سے. اب یہ علیکم کے صیغے پہ رولا پڑ گیا نا. جی جی. حکم کا صیغہ کہاں سے آ گیا؟ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ایک بیوی سے. ایک بیوی سے. ایک بیوی سے. علیکم کہاں سے آ گیا؟ اگر فرض کیا دونوں کو مخاطب کرتے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کما کہتے. کما. دونوں کو کہتے تو کما کہہ دیتے. کما. تم دونوں پر ہو. تیسرا بندہ ہے یہاں پہ؟ نہیں. تم کہاں سے آ گئے؟ احترامن. ہاں، احترام والی بات جو ہے. لیکن کس کے احترام میں یہ بات کہی ہے؟ حضرت ابراہیم کی بیوی کے بعد. اچھا، اس کو ہم تھوڑا سا اس سمجھنے کے لیے لکھتے ہیں. اب اہل البیت آ گئے نا. اہل البیت تو اب جو آپ کو بار بار میں بتاتا ہوں کہ جو آگے یا قومی یا قومی یا قومی پڑھ دیں. جی جی. کیا بتایا تھا؟ یا جب آتا ہے تو اس کی چار شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جی جی. یا کے ساتھ اگر اسم ہو واحد تو اس کی تنوین اڑ جاتے ہیں. اڑ جل. یا محمد، محمد
محمدو یا ہے تو محمدن سے محمدو مسلمن اے مسلمان، یا مسلم ایک مسلمن سے ہو گیا یا کی وجہ سے۔ دوسرا کیا بتایا تھا کہ یا کے ساتھ اگر الف لام آ جائیں، سوری ایسا اسم آئے، یہی مسلم لے لیں، المسلم، الف لام، ایسا اسم منادا آئے جس کو آواز دینی ہے کہ جس کے ساتھ الف لام لگا، معرف باللام ہو، تو اس کے ساتھ کس چیز کو ایڈ کرتے ہیں؟ جی آفتاب صاحب، یا کے بعد الف لام تو نہیں آتا نا سر؟ اور بھائی اگر اسم جس کو پکارا جا رہا ہے وہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہے تو یا کے بعد کس چیز کو ایڈ کریں گے؟ پتہ ہے؟ ایک پیش اور ایڈ کرتے ہیں، الف لام کے ساتھ کبھی دو پیشیں نہیں ہیں؟ آتی نا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اور غور کریں، یا کے بعد اگر آئے تو ایہا آتا ہے، لکھ کر لکھنا رہو نا، آخر اللہ کیسی یاد ہوئی جیسے المسلم، الف لام، اے مسلمان، خاص مسلمان کو اب المسلم کو آواز دینی ہے تو ایہا آ جائے گا۔ وہ گل سمجھ لگنی ہے بھی کونی؟ جی جی اور اگر یہی مؤنث ہو جائے المسلمۃ، یا کے بعد کسی مؤنث معرف باللام کو ایسی الف لام لگا ہو جو کہ مؤنث ہو، تو پھر یا کے بعد کیا آئے گا جی؟ یا ایاتھا، ایتھا، یا ایتھا المسلمۃ، اے مسلمان عورت۔ اب آئیں جو جس کی طرف اشارہ مقصود ہے، اگر یا کے بعد مرکب اضافی آئے تو کیا پتہ چلے گا؟ عبداللہ مرکب اضافی ہے، جی جی عبد بھی نہیں آیا، العبد بھی نہیں آیا، یہ مضاف بن گیا، عبد بندہ، تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا بندہ؟ کس کا بندہ؟ عبداللہ ہی، اللہ کا بندہ۔ اب اس کو آواز دینی ہے، یا لگانا ہے اس کے پیچھے، تو کیا فرق پڑے گا جی؟ جی آفتاب صاحب، آفتاب صاحب سر میں سوچ رہے ہیں، سوچیں پیات ہے بندہ کیا؟ گئے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، یاد رکھیں جب بھی یا کے بعد، میری طرف دیکھیں جی، جب بھی یا کے بعد مرکب اضافی آئے گا، مضاف اس کا کیا ہو جائے گا؟ حالت نصب۔ نصب میں ہو جائے گا، یا عبداللہ، یا واز کٹو، عبداللہ، عبداللہ، جیسے قرآن حکیم میں ربنا، ربن، ربو بن گیا، اور رب بھی نہیں آیا، ربن بھی نہیں آیا، رب بنا، مضاف بنا، تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا رب؟ کس کا رب؟ ربنا، ہمارا رب۔ ہمارا رب۔ اب اس کو حرف ندا کے ساتھ جوڑنا ہے، اے ہمارے رب، تو یا لگانے کے بعد کیا بن جائے گا؟ ربانا، مضاف پہ زبر آ جائے گی، حالت نصب میں آ جائے گا، یا ربنا۔ قرآن میں عام طور پہ یا جو ہے اس کا معذوف ہے، یا ربنا کی بجائے صرف ربنا لکھ کے پتہ چل جاتا ہے اس کی حالت سے ہی کہ یہ در حقیقت کیا ہے؟ یا ربنا ہے، حرف ندا کے ساتھ ہے۔ بات سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی؟ سمجھ لگی۔ ربانا اکیلا لکھا ہو سمجھے، پیچھے یا لگا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ آ جائیں، اہل البیت، اہلا، اہل، یہ جو زبر ہے نا، یہ نصب یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کیا معذوف ہے؟ یا ہے، یا ہے، یا اس کے پیچھے معذوف ہے، اے لکھا ہوا نہیں ہے۔ اہل البیت، اہلا، اہلن کا کیا مطلب ہے؟ والے، والے، والا، والی،
والے سارے معنی اس کے اگلے لفظ سے پتہ چلتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں لفظ لکھا جاتا ہے نا اہلیان دے، اہلیان، تو جمع کا صیغہ بنا دیا اہل سے اہلیان اہلیان. اہل کی جمع نہیں ہے. اہل کی جمع کیا ہے؟ اہلی ہے. اس کے اندر جمع کا ہی صیغہ ہے، واحد کا بھی اور جمع کا بھی، دونوں چیزیں اس کے اندر ہی. اچھا، اب اہلن بھی نہیں ہے، الال بھی نہیں ہے، تو کیا بن گیا جی؟ مضاف بن گیا. مضاف بن گیا. تو کس والے، کیا سوال پیدا ہوگا؟ کس والے؟ البیتی. بیت کا کیا مطلب ہے؟ گھر. گھر. رحمت اللہ وبرکاتہ، رحمتیں ہوں اللہ کی اور اس کی برکتیں ہوں علیکم تم پر، یا اہل البیت، اے گھر والے. اے گھر. اور کتنے بندوں سے خطاب ہو رہے ہیں؟ دو سے ایک سے ہے اس میں، تو ایک سے. اہل بیت کا مطلب کیا ہے؟ گھر والے. اہل بیت کا مطلب ہے گھر والے. عام طور پہ یہ ایک ٹرمینالوجی ہے جو ہمارے زبان میں بھی استعمال ہوتی ہے. ساتھ کون آئی ہے جی؟ گھر والی ہے. اگر کوئی بندہ اپنی بیٹی کو کہہ سکتا ہے یہ میری گھر والی ہے. گھر والی کون ہوتی ہے جی؟ وائف. کوئی عورت اپنے بیٹے کو کہہ سکتی ہے یہ میرے گھر والا ہے؟ نہیں کہہ سکتے. کس کو کہے گی؟ خاوند. خاوند کو. ایک ہی گھر میں بہن بھائی رہتے ہوں تو بہن کہہ سکتی ہے یہ میرا گھر والا ہے؟ نہیں کہہ حالانکہ ہے تو گھر میں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں نا. کدھر رہتے ہیں؟ ایک گھر میں ہی. بہن بھائی کدھر رہتے ہیں شادی سے پہلے؟ ایک گھر میں. ایک ہی گھر میں. تو بھائی کہہ سکتا ہے یہ جی ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو یہ میری بہن میری گھر والی ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتے. تو گھر والی کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ بیوی کے لیے. بیوی کے لیے. اور بیوی کے گھر والا کون ہوتا ہے؟ خاوند. خاوند. سمجھ لگ رہی ہے کہ نہیں؟ لگی سمجھ. اب سوال یہ ہے کہ علیکم کا جواب ڈاکٹر صاحب دے چکے ہیں. یہ کم کیوں آیا؟ علیہ کے ساتھ کم کیوں آیا ہے؟ یہ ادبن آیا ہے، ادب کی وجہ سے. یعنی آپ جب ذالکہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے قریب کی چیز کے لیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ترجمہ تو ہم یہی کرتے ہیں، لیکن ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے دیٹ، وہ اس کے ادب کی وجہ سے، قرآن کی عظمت کی وجہ سے. آپ جب کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جمع کا. جمع. ہم اپنی زبان میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ آپ یہاں پہ تشریف رکھیں. واحد ہے کہ جمع ہے؟ جمع. واحد کیا ہے؟ واحد رکھو. رکھ. اس کو آپ کہیں کہ ادھر بیٹھ، یہ ادب ہوگا کہ بے ادبی ہو؟ بے ادبی ہو. تو آپ کہیں گے بیٹھیں، آپ بیٹھیں، یعنی اس کے ادب کے لیے آپ جمع کے صیغے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آج سے کچھ عرصہ پہلے تک جب کوئی آدمی اپنے گھر سے باہر اپنی بیوی کا ذکر کرتا تھا تو مذکر کے صیغے میں ذکر کرتا تھا. یہ تو آج ذرا تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کہ ماڈریشن آ گئی ہے، جدید جدت آ گئی ہے ہمارے اندر. بیوی میری کہہ رہی ہے. پہلے کوئی بندہ کہتا تھا کہ میری بیوی نے یہ پکایا ہے، کیا لفظ استعمال؟ اور لفظ استعمال. گھر والوں نے. گھر والی بھی نہیں کہتے تھے. جی جی. آج سے پہلے آپ کہتے ہیں جی کہ بیوی نے یہ کہا ہے، کچھ نام لے لے کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آئیے گی جی یہ گئی جی وہ گئی. تو یہ جدید جو معاشرے جس سے جنم لیا ہے، اس میں وہ جو ادب کے، حیا کے جو اسلوب تھے وہ مر گئے ہیں، پیچھے ہی کہیں. کہ نئی صدی نے چھلانگ لگائی ہے، تو اب اس سے آگے جو وقت آ رہا ہے وہ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران پریشان ہوں. تو علیکم ادب کی وجہ سے آیا ہے. تو اصل میں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت اور برکت ہو تم پر، یعنی آپ پر. یہ ایک واحد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اے
اب یہ آپ محذوف کر لیں، کس کے گھر والے جی؟ نبی کی گھر والی، اے نبی کی گھر والی تجھ پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، تم اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو۔ جملہ سمجھ گئے؟ اے نبی کی گھر والی آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، اللہ کے حکم پہ تعجب کرتی ہو۔ فرشتے کس سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی بیوی سے، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے۔ اہل کا مطلب بیوی، اور بھی کہیں پہ قرآن حکیم میں آیا ہے۔ ایک تو سورہ احزاب کی مشہور آیت ہے جسے اہل تشیع نے اٹھا کے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہ لگا دیا کہ صرف یہی 5 ہی ہیں، بس اہل بیت میں یہ 5 ختم، باقی نبی کی بیویاں غائب۔ اس کی میں آپ کو سورہ احزاب سے دیتا ہوں مثال کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کیا فرمایا ہے۔ آیت نمبر 28 سے سورہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یا ایھا النبی کل ازواجک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، کل ازواجک، آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تمہیں زندگی عزیز ہے دنیا کی۔ دوسری آیت ان کنتن تردن اللہ، پھر نبی کی بیویوں سے خطاب، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی۔ تیسری آیت یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ بیویوں۔ چوتھی آیت وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ، تم میں سے جو کو فرما برداری اختیار کرے گی اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس سے اگلی آیت پانچویں یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ بیویوں۔ اس سے اگلی آیت چھٹی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں گھر کے اندر قرار پکڑو۔ اسی آیت کے آخر میں آیا انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، پوری آیت پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرار پکڑو اپنے گھروں میں۔ گھروں کے اندر، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جو پہلا فیشنیبل زندگی ہوتی تھی، بناؤ سنگھار، وہ بناتی نہ پھرو، یا اس کے جو ہو سکتے اسلوب۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، مؤنث کا صیغہ چل، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیذھب عنکم، کہ دور کر دے تم سے، الرجس، ہر گندگی کو، اہل البیت، اے گھر والیو، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب یہ سارا اللہ کے نبی کی بیویوں سے خطاب کرتے کرتے علیکم کی بات آئی تو انہوں نے اٹھا کے کدھر پھینک دیا جی؟ نبی کی بیویاں خارج ہو گئی اندر سے۔ تو اہل بیت کے ساتھ یہاں پہ علیکم کا اسلوب آیا۔ اچھا، تیسرا سورہ قصص کے اندر جب جاتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ آیت نمبر 12 ہے سورہ قصص۔ قصص کی، لکھ لیں آپ، یہ آیت نمبر 12 لکھ لیں۔ وَحَرَّمْنَا، اور ہم نے حرام کر دیا، روک دیا، علیہ، اس پہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے بچے فرعون کے دربار میں پہنچے، مراضع، دودھ پلانے والیوں کو اس پر حرام کر دیا، یعنی حضرت موسیٰ کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے، من قبل، اس سے پہلے، فقالت، حضرت موسیٰ کی بہن جو ساتھ ساتھ گئی تھی صندوق کے اور مال کے اندر داخل ہو گئی تھی، اس نے کہا حل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، علی اہل بیت، ایک گھر والی کے بارے میں، یکفلونہ لکم، جو اس کو پالے تمہارے لیے، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے ساتھ، اہل بیت یہاں عورت کے لیے آیا ہے کہ جو اس کو دودھ پلائے گی، یعنی ماں، جمع کے لیے بھی آ سکتا ہے، ایک کے لیے بھی،
لیکن یہاں پہ اہل بیت آیا اتعجبین من امر اللہ، تو وہ جو تصور ہے اہل تشیع کا وہ درست نہیں ہے۔ ہاں یہ درست ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت حسن و حسین کو اپنے اہل بیت میں شامل کیا، یہ درست ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عقیل کو بھی اپنے اہل بیت میں شامل کر دیا۔ تو حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اہل بیت میں ہونا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، وہ اہل بیت میں شامل ہے۔ لیکن اس آڑ میں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے خارج کر دینا، جو اصل اہل بیت ہے قرآن کی روح سے، یہ زیادتی ہے اور یہ ناانصافی ہے۔ اس کا قرآن اور حدیث سے کہیں کوئی تکا نہیں ملتا۔ وہ جو حدیث ہے نا جی، بڑی مشہور حدیث ہے کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ پہلی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اگر اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری چیز میری گھر والیاں، ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، وہ اس امت کی مائیں مائیں، دھیان رکھنا۔ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے، پورے اگر سارے اس سے مراد لے لیے جائیں تو دنیا میں یہ اسلوب رہا ہے، جب بھی کوئی حملہ آور آتا ہے یا حکومت کا تختہ پلٹتا ہے تو وہ سب سے پہلے کیا کرتا ہے، پچھلے بندوں کو مارتا ہے۔ انگریز آئے تو انہوں نے کس کو رنگون بھیجا تھا، مغلوں کو ہی بھیجا نا، اور تو کسی کو نہیں بھیجا۔ بچے مار دیے، عورتیں لوڑیاں بنا لی، تو اس کے پیچھے اور تو کسی کی نہیں بنائی نا، وہ جو پچھلی حکومت ہوتی ہے نا اس کو مار دیتے ہیں تاکہ وہ کھڑے نہ ہو۔ تو میرے گھر والوں کے بارے میں ذرا محتاط ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے۔ تو رحمت اللہ وبرکاتہ اہل البیت، اے گھر والی، اے نبی کی گھر والی، تم پر اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں۔ انہ حمید مجید، مجید۔ اب انا بے شک، ہوا وہ اللہ کا اسم، لیکن انا نے اس کو کیا کر دیا، حالت نصب میں کر دیا۔ ترجمہ ہوا ضمیر رفع ضمیر ہے، وہ ہو کا مطلب اس کا یا اس کو، لیکن ترجمہ اس کا وہی رہے گا، انا نے اس کو بدل دیا۔ انہو بے شک وہ اللہ، حمید تعریف کیا گیا ہے۔ حمدہ یحمد، حمد کرنا، تعریف کرنا، حمید فعیل کے وزن پر، از خود تعریف کیا گیا، جس کو کسی کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ حمید ہے، مجید۔ مجید بزرگی کے حوالے سے آتا ہے، مجد یمجدو، بزرگی اور عظمت اور شان والا ہونا۔ یہ باب کرما سے ہے۔ باب کرما سے عام طور پہ وہی الفاظ آتے ہیں کہ جن میں دوام ہوتا ہے، یعنی کہ جو صفت پکی ہی آ رہی ہوتی ہے۔ تو مجودہ یمجدو کیا مطلب ہے جی، بزرگی والا، شان والا ہونا۔ تو مجید عظمت اور شان والا، وہ حمید بے شک وہ رب اپنی ذات میں حمد کیا گیا اور بڑی بزرگی اور عظمت والا ہے۔ یہ کیوں کہا جی، یہ کیوں کہا انہ حمید مجید؟ جس پر اللہ نے کہی ہے، یہ اس اللہ کا حکم ہے جو بہت بڑی شان والا ہے، اس پر تعجب کرے تو اس کے کہنے یعنی تمہیں اللہ کے بارے میں علم نہیں ہے بھائی، تعجب کر رہی ہو اللہ کے حکم پہ۔ اللہ بڑی شانوں والا اور بڑی بزرگی والا اور بڑے مرتبوں والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ قالو، قالو، قالو کو
لمبا کرنا ہے. کریں گے. لام زبر، لام پیش واولو مد اصلی بن گیا اور اس کے آگے حمزہ آ گیا. تو یہ قالوا قالوا اتعجبین اتعجبین من، من، اس کو من پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ آگے ہلکی ہے. آگے ہلکی، آگے حمزہ آ گیا. من امر اللہ، من امر اللہ، اللہ کا لام موٹا کے پتلا، پتلا، کیوں؟ زیر ہے. زیر ہے پیچھے. امر اللہ امر اللہ، رحمت اللہ، رحمت اللہ، اللہ کا لام موٹا، موٹا پیچھے پیش آ گئی. رحمت اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ علیکم علیکم اہل البیت اہل البیت انہ انہ حمید. حمید دن آئے گا کہ دم؟ دم، میم کس قاعدے سے؟ کام کے قاعدے سے. حمید حمید مجید. مجید. کیا قاعدہ یہاں پہ؟ کلکلا دال، دال پہ کیونکہ ساکن ہو گئی تو کلکلا کریں گے. مجید. مجید. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم عذب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.